إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل شأنه في مقام آخر: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قابل احترام حاضرین مجلس، محترم خواتین ملت، جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ بڑا ہی عظیم عنوان ہے جو رب ذوالجلال کی تدبیر سے متعلق، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی کہ جس کائنات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، انسان ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جس کا اس کائنات کے مقابلے حجم کے اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی۔ اسی عقل کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو مکلف بنایا، اور اس عقل کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے تابع رکھا، اور یہ ایک چھوٹا سا ملکہ ہے، ہلکی سی صلاحیت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی تاکہ وہ اللہ کی اس عطا کردہ نعمت کے ذریعے اللہ کو پہچان سکے، اللہ کی عظمت کو جاننے کی کوشش کر سکے۔ شریعت کے آ جانے کے بعد شرعی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا سکے، اس خاطر اللہ نے انسان کو عقل عطا کی۔ یہ کائنات بڑی ہے، اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق، سب سے وزنی مخلوق عرش کریم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ کی مخلوق کرسی کے مقابلے ویسے ہی ہیں جیسے کسی بڑے چٹیل میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ڈال دی گئی ہو جو دکھائی تو نہیں دیتی. میدان کے مقابلے چھوٹی سی انگوٹھی کی کیا نسبت؟ یہ پورے آسمان و زمین کی نسبت کرسی کے مقابلے ہے، اور کرسی عرش کریم کے مقابلے وہی نسبت رکھتی ہے جو نسبت کرسی کے مقابلے آسمان و زمین کی ہے. معزز حاضرین، عرش کے مقابلے کرسی ویسے ہی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں پڑی ہوئی چھوٹی سی انگوٹھی کی. اتنی بڑی مخلوقات ہیں کہ انسان نے ان مخلوقات میں سے کچھ کے تعلق سے معلومات حاصل کی. یہ ایک گیلیکسی جس میں سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، دوسرے اور مختلف سیارے ہیں، ان کا حجم، ان کی بڑائی، ان کی عظمت، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر سکے. اور کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانے، یہ ایک گیلیکسی ہے، ایسے بہت سی گیلیکسیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اب ہمارا رب ہے جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے اختیار کرے، اس کے اپنے اختیار کی بات ہے. إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. ہمارا رب تو وہ ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور جب وہ کچھ کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، جب وہ کچھ روک لینا چاہے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا. معزز حاضرین، یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم ابتدا میں ایک چھوٹا سا نطفہ تھے. جیسے کہا جاتا ہے کہ منی کے ایک قطرے میں بہت سے جرثومے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک جا کر کے مادر رحم کو چپکتا ہے تو انسان بنتا ہے. یہ انسان کی اصلیت، انسان کی ابتدا ہے، اور انسان کی انتہا زمین میں دفن کر دیا جائے تو نام و نشان باقی نہ رہے. اس انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا، اس انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھ کے بات کرے، وہ اپنی طاقت سے بڑھ کے بولے. یہ نہ اس کے لائق ہے، نہ اسے زیب دیتا ہے، اور نہ ہی اسے یہ حماقتیں اور بے وقوفیاں کرنی چاہیے. جس خاطر پیدا کیا گیا، اپنے مقصد خلق کی طرف توجہ دے اور اس میں اپنے آپ کو مکمل بنانے کی کوشش کرے. وہ ایک عاجز، حقیر، فقیر بندہ ہے جس کے ہاتھ میں کوئی تصرف نہیں، جس کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی تصرف کی طاقت نہ دے دے. وہ اپنے مقصد پیدائش کی طرف توجہ دے. حقیقی معنوں میں اس اللہ کے سامنے جو غنی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے متکبر، سب سے بڑا جبار، سب سے عظیم ہے، اس کا حقیقی معنوں میں بندہ بننے کی کوشش کر لے، یہ اس کی کامیابی کے لیے بہت بڑی ضمانت ہے. لیکن بڑا افسوس، یہ انسان جو ناقابل ذکر ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ نے کہا کہ انسان پر کیا ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. اس کا وجود میں، اس کائنات میں کوئی وجود ہی نہ تھا. کیا ایسے دور سے نہیں گزرا؟ اب وہ جب تھوڑی سی عقل سے آئے، تھوڑا سا تصرف سے حاصل ہو جائے، تو اپنی زبان اپنی قد سے لمبی کر دیتا ہے، اپنی عقل کو اس کی حدوں سے باہر نکال دیتا ہے. نتیجے میں
جانوروں سے بدترین ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور بلکہ جانور سے گئے گزرے بدترین لوگ ہیں۔ اور سب سے قابل قدر انسان وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پہچانا اور اپنے آپ کو اس مقصد کے پیچھے لگایا، اپنے رب کو راضی کرنے کے پیچھے لگا، اپنی حد کو، اپنی حیثیت کو پہچان کر اپنے آپ کو حیثیت میں اور اپنی حدوں میں روک کے رکھا، وہی حقیقت میں کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ ورنہ آج ہماری زندگی میں، ہمارے اپنے دور میں جو انسان ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ پہلے نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی بہت آئے گزر گئے، ان سے پہلے بھی بہت آئے نیست و نابود ہو کے رہ گئے، ان سے پہلے بھی بہت آئے جن لوگوں نے اس سے بڑے دعوے کیے، ان کا ذکر آج نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ اپنی عقل کی حدود کو پہچان کر کے اپنے آپ کو اسی دائرے میں روک کے رکھنے کی کوشش کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جب بھی انسان اپنی حدوں سے آگے نکل کے بات کیا، گمراہی کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے پلے نہ پڑی، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اور کوئی اس نے کام نہ کیا، معزز حاضرین، افضل البشر محمد الرسول اللہ علیہ السلام، جو تمام انسانوں کے نبیوں کے سردار ہیں، کچھ سوالات آپ کے سامنے آتے، کچھ مسائل آپ سے پوچھے جاتے تو آپ اپنی زبان بند کر لیتے، کچھ نہ کہتے، اپنی عقل نہ لڑاتے، بلکہ اللہ کی وحی کا پیغام کا انتظار کرتے، اس کے بعد کہیں جا کر کے آپ اپنی زبان سے کوئی الفاظ آپ کہہ پاتے۔ معزز حاضرین، جو عنوان ہے تدبیر کائنات اور عقل انسانی، جیسا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ عرش سب سے وزنی مخلوق، آسمان و زمین عرش کے مقابلے کرسی، کرسی کے مقابلے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی مثال نہیں رکھتے۔ اتنے بڑے آسمان و زمین میں ایک انسان اور اس کی ایک چھوٹی سی عقل کس تناسب میں آئے گی؟ کہاں اس کا ذکر ہوگا؟ کیا اس کا وجود ہے؟ کہاں تدبیر کائنات، اللہ کی طرف سے پیدا کردہ یہ مخلوقات اور اس کی تدبیر، اس کا چلانا، اس کا پیدا کرنا، اس کا تدبیر کرنا، اور کہاں ایک ناقابل ذکر عقل انسانی؟ دونوں میں کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس، انسان اپنی زبان بڑی لمبی کر دیتا ہے، اپنی حدوں سے آگے نکل جاتا ہے، تب یہ بات کہنی پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے کہ تدبیر کائنات کیا ہے۔ معزز حاضرین، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اتنا جتنا اللہ نے انسان کو بتایا ہو، پتہ چل جائے، ورنہ اور انسان کو طاقت نہیں ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر کے ایک حرف معلوم کر سکے۔ تو سلامتی اسی میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو انسان عاجز، فقیر، لا علم تصور کرے اور اپنے آپ کو شریعت کے حدود میں رکھنے کی کوشش کرے تو دنیاوی زندگی بڑی سکون کی گزرے گی، اور سب انسان اسی طریقے سے زندگی گزارے تو دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، اور آخرت میں ایسے لوگ اللہ کی رضامندیوں کے حقدار ہوں گے، جنتوں کے حقدار ہوں گے۔ اور جیسے میں نے بھی کہا، جب انسان اپنی حدوں سے آگے نکلتا ہے تو گمراہی کے علاوہ اور کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔ میں کوشش کروں گا اپنے اس وقت میں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جیسا میں نے کہا، بہت بڑا موضوع ہے اور عقل انسانی بڑے اعتراضات کرتی ہے، جس کو اعتراض کرنے کا حق بھی حاصل نہیں۔ لیکن کیا کریں کہ اللہ نے آزمائش کے لیے دنیا پیدا کر دی ہے، تو ایسے بھی آئے جن لوگوں نے کہا انا ربکم الاعلی، ایسے بھی آئے جن لوگوں نے کہا من اشد منا قوہ، اور ایسے بھی آئے جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے تعلق سے بدکلامی کی، گستاخی کی۔
اور ایسے بہت سے آئے اور آتے رہیں گے، اور جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے شر بڑھتا جائے گا، ایسے لوگوں کی کثرت ہوتی جائے گی۔ معزز حاضرین، کتاب و سنت میں وارد کچھ نصوص کو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے کچھ مثالیں پیش کروں گا، جن مثالوں سے آپ کو پتا چلے گا کہ انسان کی کیا ذمہ داری ہے، اور وہ تدبیر کائنات میں کس حد تک اپنی عقل کو ڈالے اور کہاں پر اپنے آپ کو روک لے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کہنے لگے، ان کو سابق علم تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ اس زمین میں ایسوں کو کیوں بنائیں گے جو آ کر کے خون خرابہ کریں، فساد پھیلائیں، بگاڑیں، ایسوں کو کیوں پیدا کیا جائے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، جبکہ ہم آپ کی تقدیس میں لگے ہیں، ہم آپ کی تسبیح میں لگے ہیں، ہم آپ کی عبادت میں لگے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک ہلکا سا استفسار، استشکال ملائکہ کی طرف سے ہوا، تو اللہ نے زبان بند کر دینے والا جواب دے دیا، کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ جواب ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس کائنات میں جو ہو رہا ہے، جیسے چل رہا ہے، اللہ نے جس کو جیسے بنایا، اللہ نے جو تقدیر لکھی، اللہ نے جس کے ساتھ جو فیصلہ کیا، اس میں آپ سوالات کرتے بیٹھے تو آپ کو یہی جواب ہے کہ آپ وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے، آپ وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے۔ اپنی زبان کو بند رکھے، اپنی سوچ پر لگام لگائیں۔ اس میں دلیل ہے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ وہ اپنی حدود کو جانیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اپنے اس وقت مجھے اشارات کرنے ہیں، ایک اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں واقعہ ذکر کیا، خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ خضر اور موسیٰ دونوں مل کے نکلے، کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی والے نے بغیر کسی بدل کے، بغیر کسی اجرت کے ان کو سوار کروا لیا، اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ لیکن خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، کشتی کو عیب دار بنا دیا، اور آگے بڑھے۔ دونوں کی ملاقات ایک بچے سے ہوئی، خضر نے اس بچے کا قتل کر دیا، خضر نے اس بچے کا قتل کر دیا۔ اللہ نے واقعات ذکر کیے ہیں، یہ کس وقت اللہ نے ذکر کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان یہ جواب دیا اس سوال پر کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے بہتر جانتا ہوں۔ اللہ نے سبق سکھانے کے لیے کہ ان مخلوقات میں بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے جس کا علم آپ کو نہیں ہے، خضر سے ملوا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا آپس میں معاہدہ تھا کہ خضر کے کسی کام پر موسیٰ علیہ السلام اعتراض نہیں کریں گے، لیکن یہ کام ایسا کہ جس نے احسان کیا اس میں چھید کر دو، بغیر کسی وجہ کے بچے کو مار دو۔ لیکن اللہ نے اس کے بعد علتیں ذکر کر دی، حکمتیں ذکر کر دیں، جس کے بعد انسان کی عقل پریشان رہ جاتی ہے، انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ یہ احسان تھا خضر کا کہ انہوں نے کشتی میں چھید کیا، یہ حسن سلوک تھا اس کشتی والے کے ساتھ، اگرچہ کہ ظاہری طور پر وہ عیب نظر آتا تھا۔ اور جس کی اولاد یہ تھی، جن ماں باپ کا یہ لڑکا تھا، وہ لڑکا آگے چل کر کے اس کے لیے فتنہ بننے والا تھا، اس فتنے کا باب اللہ نے بند کر دیا۔ یہ حکمتیں اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے
کہ کس کے ساتھ کب کیا کیا جانا چاہیے، کس کے ساتھ کب کیا سلوک ہونا چاہیے، کسے کیا صلاحیتیں اللہ کو دینی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور معزز حاضرین، ہم آپس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو اولاد ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، کوئی بول سکتا ہے، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی سن سکتا ہے، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی چل سکتا ہے، کوئی چل نہیں سکتا، بڑا تفاوت ہے، بڑی اونچ نیچ ہے آپسی مخلوق میں۔ اب کوئی سوال کر لے کہ اسے یہ کیوں، اسے یہ کیوں، وہ ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنایا، امتحان بنا کے رکھا ہے۔ کیا صبر کر پاؤ گے؟ صبر سے گزرو گے؟ یا اعتراض جتاؤ گے اللہ پہ کہ اسے یہ دینا چاہیے تھا، اسے وہ ہونا چاہیے تھا، اسے ایسے ہونا چاہیے تھا، اسے ویسا ہونا چاہیے تھا؟ تدبیر کائنات میں آپ کی عقل ناکارہ ہے، تدبیر کائنات میں آپ کی عقل کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ اپنی اس کمزور، اس ناقص عقل سے آپ اللہ کی تدبیر پہ اعتراض کرنے لگیں۔ اور معزز حاضرین، اللہ نے کسی کو مالدار تو کسی کو فقیر بھی بنایا ہے، اور عام طور پر لوگوں میں یہ خواہشیں ہوتی ہیں کہ کاش میں بھی مالدار ہوتا، کاش میرے پاس وہ چیز ہوتی، کاش میرے پاس وہ سواری ہوتی، کاش میرے پاس وہ گھر ہوتا، کاش میرے پاس وہ سہولتیں ہوتی۔ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیا دینا چاہیے، آپ کو کیسے رکھنا چاہیے، آپ کو کیا حدیں آپ کو سدھار کے رکھ سکتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ رزق کو پھیلا دیتا اس سرزمین میں، ہر ایک کو مالا مال کر دیتا، تو سرکشی عام ہو جاتی اس سرزمین پر، سرکشی بہت زیادہ ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جتنی مقدار میں چاہتا ہے اتنی مقدار میں ان لوگوں کو جن کے ساتھ چاہتا ہے رزق نازل کرتا ہے، ان کو صلاحیتیں دیتا ہے، ان کو عطا کرتا ہے، کیونکہ اپنے بندوں کی اچھی خبر وہ رکھتا ہے، وہ ان کو دیکھتے رہتا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ اس کے ساتھ کیوں، اس کے ساتھ کیوں؟ اس کا اختیار بندے کو اللہ نے عطا نہیں کیا ہے۔ عقل اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ دوسروں پر اعتراضات کرنے لگیں، دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی نعمتوں کو کم تر سمجھنے لگیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں، کسی کو طاقت میں، کسی کو صحت میں، کسی کو علم میں، کسی کو پیسے میں، کسی کو کسی اور اعتبار سے۔ تمناؤں کی دنیا پالتے نہ بیٹھو، جو ملا ہے اس پر شکر گزار بنو، اور اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانے کی کوشش کرو، تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اللہ نے قاعدہ ہمارے سامنے رکھا کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوگے، وہی تمہارے حق میں بہتر ہوگی۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو چاہ رہے ہوگے کہ کاش تم ایسے ہوتے، تمہیں وہ ملتا، اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوتی، تمہارے حق میں فتنہ ہوتی۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ کو پتا ہے، تمہیں نہیں پتا۔ تو معزز حاضرین، ہم اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنی عقل کی لیمٹس کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ عقل بڑی کمزور ہے، اور جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس، شیطان ہماری آزمائش کے لیے اتار دیا گیا ہے، اور یہ انسان کی عقل میں داخل ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ کھانے میں آپ کا شریک ہے، پینے میں آپ کا شریک ہے، بولنے میں آپ کا شریک ہے، سوچنے میں آپ کا شریک ہے، ہر جگہ آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کریں تو وہاں بھی شریک رہتا ہے۔ اللہ نے اس سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں، اور بندہ اپنی عقل کو آزاد کر کے سوچنے لگے تو شیطانی سوچ وہ سوچے گا، ایسی سوچ شیطان اس کے ذہن میں ڈالے گا جو اس کو اللہ کا باغی بنا دے گی، اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ بنا کے رکھے گی۔ معزز حاضرین، انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے،
وہ اپنی زندگی پر نظر رکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ تقریباً کئی قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها الى آخر آیات، تقریباً 7-8 قسمیں کھا کر کے اللہ نے اس کے بعد کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ نے کئی قسمیں کھا کر کے کہا کہ اللہ نے نفس کو پیدا کیا، نفس کی قسم، اللہ نے نفس کو پیدا کیا، اللہ کی قسم، اللہ نے اس کو نیکی کا راستہ بھی دکھایا، برائی کا راستہ بھی دکھایا۔ اب وہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے کامیاب ہے، اور وہ جو اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دے، گمراہی پہ لگا دے، وہ ناکام رہے گا۔ تو معزز حاضرین، انسان کو اپنے نفس کی تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنے نفس کے تزکیے پر غور کرنا چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل عطا کی، اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ العقل اداۃ لفہم الشرع و ادراک مقاصدہ۔ عقل اس لیے ہے کہ انسان شریعت کو سمجھ سکے اور شریعت کے مقاصد کو جان سکے، پہچان سکے، پا سکے۔ والشرع یوجہ العقل ویحمیہ، شریعت عقل کی توجیہ کرتی ہے، عقل کو گائیڈ کرتی ہے، عقل کی حفاظت کرتی ہے۔ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا، کبھی صحیح عقل اور نقل، کبھی صحیح عقل اور شریعت ٹکرا نہیں سکتی آپس میں۔ فَالْعَقْلُ السَّلِيمُ يُدْرِكُ ضَرُورَةَ الْوَحْيِ، جو عقل سلیم ہوگی اسے ضرور پتا چلے گا کہ وحی کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ وَالشَّرْعُ يُخَاطِبُ الْعَقْلَ وَيَحْتَرِمُهُ، اور شریعت عقل کو خطاب کرتی ہے، عقل کا احترام باقی رکھتی ہے۔ وَكِلَاهُمَا ضُرُورِيٌّ لِلْمَعْرِفَةِ صَحِيحَةِ وَالْمَصَالِحِ الْبَشَرِيَّةِ، بشری تقاضوں کے لیے اور صحیح معرفت کے لیے عقل بھی چاہیے اور شریعت بھی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے انہی لوگوں کو شریعت کا پابند بنایا جن کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، دیوانے شریعت کے مکلف نہیں ہوتے۔ اور جو مخلوقات ہمارے سامنے ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ جانور، یہ چرند، یہ پرند، یہ کیڑے مکوڑے، یہ اس لیے بھی ہیں کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، ہم ذرا سوچیں کہ اللہ نے کیسے ان کو پیدا کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ غور و فکر کرو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، مختلف اقوال ہیں، وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں، غور و فکر کرنا ایک بڑی عبادت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات۔ اس میں اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ ما طالت فکرۃ امرئ قط الا فہم، جب کوئی آدمی لمبا سوچتا ہے تو سمجھ پاتا ہے۔ ولا فہم امرؤ قط الا علم، اور جب کوئی بندہ سمجھنے لگے تو اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ ولا علم امرؤ قط الا عمل، اور جب انسان کو علم حاصل ہوتا ہے تو عمل بھی کرنے لگتا ہے۔ غور و فکر کرو۔ اور اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، الفکرۃ فی نعم اللہ افضل العبادہ، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا یہ بڑی افضل عبادت ہے۔ اللہ نے عقل اس لیے عطا کی ہے، اس لیے نہیں کہ اس پہ اعتراض کیا، اس پہ اعتراض کیا، اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے وہ کیوں کیا، اسے وہ کیوں ملا، اللہ نے ایسے کیسے کر دیا، زمانہ ایسے کیسے ہو گیا۔ نہیں، جو آپ کی طاقت میں نہیں ہے، جو آپ کے ادراک میں نہیں ہے، جو آپ کی حیثیت نہیں ہے، اس میں زبان کو بند رکھے نا، اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ نہ لگائیں۔ اور معزز حاضرین، اللہ نے یہی کہا
سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان افقوں میں ہم اپنی آیتوں کو انہیں دکھائیں گے، بتائیں گے، اور ہمیں بتائیں گے ان کو ان کی اپنی جان کے اندر، ان کے اپنے بدن کے اندر۔ جو انسان آج تک اپنے بدن کو صحیح طور پہ سمجھ نہ پایا ہو، بدن میں داخل ہونے والی روح اور نکلنے والی روح کو نہ جان پایا ہو، وہ کہاں جا کر کے اللہ کی تدبیر پہ اعتراضات کرنے لگے، وہ کہاں جا کر کے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی کوشش کر سکے، جس کو نہ اپنی صحت کو باقی رکھنے کی اللہ نے مکمل طاقت دے رکھی ہے کہ کبھی وہ مریض نہ ہو، ناممکن ہے، اور جو موت سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے وہ اس کا کمزور ترین انسان ہے۔ اب وہ کیا جا کر کے دوسروں پہ اعتراض کرنے لگے۔ معزز حاضرین، ان اعتراضات میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظلم فلسطین میں ہوا، ظلم فلاں جگہ ہوا، لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کے ساتھ فلاں معاملہ ہوئے، اللہ کو یہ کرنا چاہیے تھا، اللہ کو وہ کرنا چاہیے تھا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، اللہ کے افعال، اللہ کے اعمال میں آپ دخل نہ دیں، ورنہ اپنی دنیا غارت کر بیٹھیں گے، اپنی آخرت برباد کر لیں گے۔ دو لوگ رہتے تھے، ایک نیک تھا، دوسرا اچھا تھا، ایک دوسرا برا تھا۔ برا برائیوں میں رہتا، اچھا اچھائیوں میں رہتا۔ اچھا بار بار برے کو نصیحت کرتا کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ پھر بھی اسی میں لگا رہتا۔ بار بار منع کرنے کے باوجود اس اچھے نے دیکھا کہ برا برائی میں لگا ہے، کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اتنے گناہ، کتنی مرتبہ سمجھاؤں، کتنے مرتبہ بتاؤں تمہیں میں، کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کو یہ سننا تھا۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یتألی علی، کون ہے جو مجھ سے آگے بڑھ کے بول رہا ہے، کون ہے جو میرے اقتدار پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، میرے اختیار پہ ہاتھ ڈال رہا ہے۔ اور اللہ نے فوری، جیسا حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے اس گنہگار کے گناہوں کی مغفرت کر دی اور اس نیک کی نیکیوں کو غارت کر دیا۔ اللہ کے معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، اللہ کے اختیارات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ایک درخت سے پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ زمین کی تہوں میں، زمین کی تاریکیوں میں اگر کوئی ایک دانہ بھی ہے، چاہے سوکھا ہو، گیلا ہو، سب اللہ نے لکھ رکھا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے گرنے والے بم فلسطین پر کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا اللہ سے آپ زیادہ رحم دل ہو گئے؟ اللہ سے زیادہ آپ کو فکر ہو گئی؟ معزز حاضرین، یہ جو بات کرنے والے ہیں ان سے تو اچھے جاہلیت کے لوگ تھے۔ ابرہہ نے مکہ پہ حملہ کیا، ابرہہ نے مکہ پہ حملہ کیا۔ ابرہہ کے لشکر نے عبد المطلب کے اونٹ چرا لیے، اونٹ اٹھا لیے۔ عبد المطلب آئے ابرہہ کے سامنے، ابرہہ سے بات کرنا چاہی۔ ابرہہ نے پوچھا، اس بادشاہ نے پوچھا کہ کیا چاہیے تمہیں؟ کہنے لگے کہ اس لشکر نے میرے اونٹ اٹھا لیے، میرے اونٹ واپس کر دیں، میرے اونٹ واپس کر دیں۔ ابرہہ تعجب سے کہنے لگا کہ بڑی عجیب بات ہے، تمہیں پتا ہے میں اس کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور تمہارے اونٹوں کی پڑی ہے، تمہیں تمہارے اونٹوں کی پڑی ہے۔ عبد المطلب نے بڑا بہترین جواب دیا، کم از کم یہ جواب آج کل کے لوگ سیکھ جائیں، مسلمان بھی سیکھ جائیں، بڑی بات ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ان اونٹوں کا میں مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا يَحْمِيهِ، اس گھر کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، اس گھر کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ اللہ نے حفاظت کی، چھوٹے سے پرندے کو معمولی سے کنکر دے کے بھیج دیے، بڑے بڑے ہاتھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اور ہم اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو یہ کرنا چاہیے تھا، اللہ کی مدد کب آئے گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ معزز حاضرین، اپنی حدوں میں رہیں، اپنی زبان کو اپنی حد میں رکھیں۔
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. جنگ احد کے سلسلے میں، جنگ احد کے سیاق میں اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچا ہے، تمہیں کچھ زخم پہنچے ہیں، تو ان کو بھی کچھ زخم پہنچے ہوئے ہیں. 2-4 منٹ اور، انہیں بھی زخم پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ دن بھی ایسے ہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر نقصان تو کبھی ادھر نقصان. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی تدبیر ہے، چلاتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جاننا چاہتا ہے. جاننے سے مراد اللہ جانتا تو ضرور ہے، اللہ حجت ثابت کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. پھر اللہ نے کہا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا ہے. شہادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جتنے مسلمان ظلماً مارے جاتے ہیں، ان کی اسلام کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، سوائے اسلام کے کوئی اور وجہ ان کے قتل ہونے کی نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں شہید ہوں گے. ہمیں اللہ سے امید ہے، ہم ان سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کے درجے میں رکھے. تو معزز حاضرین، ان کا رب ان کے لیے کافی ہے. آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کیجئے. آپ بادشاہ ہیں، اپنی فوج لے کے جائیں. آپ کے ہاتھ میں کچھ طاقت ہے، زمینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے آپ کو اختیار حاصل ہے، کیجئے. اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیے، اعتراض مت کیجئے، اللہ پہ انگلی نہ اٹھائیے، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی حقارت کو جانیے. معزز حاضرین، دیکھیے اللہ تعالیٰ بندوں کی جنت کے درجات مقرر کر کے رکھا ہے. بعض اوقات انسان اپنی نیکیوں سے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، اللہ آزمائشوں سے وہاں تک پہنچا دیتا ہے. اللہ آزمائشوں سے وہاں تک پہنچا دیتا ہے. اور اللہ نے کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو بھی اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. تو معزز حاضرین، تدبیر کائنات بہت بڑی چیز ہے. ہماری عقلیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جتنی شریعت ہمیں پتہ ہے، جتنی ہماری جانکاری ہے، اس کے حساب سے اپنے آپ کو ہم شریعت کا پابند بنا کے رکھنے کی کوشش کریں. اور اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں، اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے، اللہ کی جو سنتیں اس دنیا میں چلتی ہیں، بغیر اجازت کے ایک پتہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، بغیر اجازت کے کوئی بندہ حرکت نہیں کرتا. جتنی حرکتیں ہو رہی ہیں، جتنے معاملات ہو رہے ہیں، اس کا اللہ کو پتہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اسی کی اجازت سے ہو رہا ہے. اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جب اس نے اجازت دی تو آپ کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ اپنا واجب ادا کریں اور اپنے آپ کو شریعت کے پابند بنائے رکھنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کی کامیابی ہے. تو معزز حاضرین، ہم بڑے کمزور ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، تم سب کے سب فقیر ہو. اور وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کھلایا، سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے پہنایا. بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت واضح کر دی. کہا تم سب مل کر کے بھی نیک ہو جاؤ تو میرا کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تم سب مل کر کے برے ہو جاؤ تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تم سب مل کر کے سب کچھ مانگ لو، میں سب کچھ دے دوں، میرے خزانے سے کچھ کم نہیں ہوگا. یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے. تو معزز حاضرین، ہم اپنی حقیقت کو پہچان کر کے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا کے رکھیں، تبھی ہم محفوظ رہیں گے. ورنہ آج اپنی زبان ہم ہو سکتا ہے کھول لیں، جبار متکبر دنیا میں بن جائیں. قیامت کے دن ان جباروں کو، ان ظالموں کو، ان بے لگام زبان والوں کو اللہ تعالیٰ اتنا حقیر بنا کے رکھے گا کہ لوگوں کے پیروں میں رہیں گے، ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا. اس دن کی ذلت سے بچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقت کو جاننے، شریعت کے احکام کو پہچاننے اور اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ ہر وہ بات جو ہمیں گمراہی کے راستے لے جاتی ہے ان تمام باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا پابند بنا کر کے، سلف صالحین کے راستے کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.